جب آپ موت کو یاد رکھیں گے آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ شب قدر تو گزر گئی، رمضان تو گزر گیا، اب نیکیاں کر کے کیا کرنی ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کو رمضان میں ہی موت آئے گی اور اب نہیں آئے گی؟ سب لوگوں کو موت رمضان میں آتی ہے۔ اگر رمضان میں تو آپ نیکیوں کا شوق رکھتے تھے اور رمضان کے بعد جو آپ نے رمضان میں نیکیوں کے محل تعمیر کیے تھے اس کو ڈھانے میں گرانے میں مصروف ہو گئے اور اینٹ سینٹ بجانے میں مصروف ہو گئے، تو کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا اگر اس حالت میں موت آئے گی تو انجام کیا ہوگا؟ من اکیس الناس ومن احزم الناس، سب سے سمجھدار کون ہے، سب سے ذہین کون ہے؟ فرمایا سب سے سمجھدار، سب سے ذہین وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے۔ پہلا مطلب نیکی کرتے ہوئے اس شوق سے کرتا ہے شاید زندگی کی آخری نیکی ہو۔ آپ نے تو ایسی تربیت کی، کہا اگر قیامت قائم ہو رہی ہو میں اس کو اپنی زبان میں تشریح کروں تو یوں کہوں گا، زلزلے برپا ہو رہے ہوں، آسمان شک ہو رہا ہو، ستارے جھڑ رہے ہوں، سورج بے نور ہو رہا ہو، چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہوں، آسمان پھٹ رہا ہو، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہے ہوں، کیا تربیت کی امت کی۔ فرمایا اگر تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو اور تمہارے پاس موقع ہو کہ زمین میں تم اسے لگا سکتے ہو، قیامت قائم ہو بھی رہی ہو تو وہ پودا زمین میں لگا دینا، یعنی اس نیکی کو بھی ضائع نہ جانے دینا۔ کہا کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا، اپنے بھائی سے مسکرا کے مل سکو تو یہی نیکی کر لینا، اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ اور کوئی صدقہ نہیں کر سکتے، اچھی بات کہہ سکتے ہو تو اچھی بات کہہ دینا، اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ اور نیکی نہیں کر سکتے ہو، اپنا بھرا ہوا ڈول دوسرے بھائی کو دے سکتے ہو تو اسے دے دینا، اسے معمولی نیکی نہ سمجھنا، معمولی سمجھ کے اسے مت چھوڑنا۔ اور کوئی نیکی نہ کر سکتے ہو، تمہارے بھائی کے پاس رسی ہے، تھوڑی سی اسے اور رسی کی ضرورت ہے اور وہ تمہارے پاس موجود ہے، وہ سامان باندھنا چاہتا ہے، وہ چارہ باندھنا چاہتا ہے، وہ کوئی بھی چیز چاہتا ہے، رسی کا ٹکڑا بھی دے سکتے ہو تو دے دینا، اسے معمولی نہ سمجھنا۔ فرمایا جوتے کا تسمہ کسی کا ٹوٹ گیا ہے، جوتے کے تسمے اگر تم دے سکتے ہو تو جوتے کا تسمہ دے دینا، اسے معمولی نیکی مت سمجھنا۔ نیکیاں معمولی نہیں ہوتی ہیں، یہ رمضان میں بس زیادہ قیمتی ہو جاتی ہیں، ان کا ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے، وگرنہ انسان کے لیے وہی لمحے قیمتی ہیں جن میں ان کو نیکی کا موقع مل جاتا ہے۔ سب سے سمجھدار انسان وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہے، جب گناہ کرنے لگتا ہے، جب اس کا دل گناہ کے شوق پیدا کرنے لگتا ہے، جب نفس امارہ اس کو گناہ پہ اکسانے لگتا ہے، جب اس کی آنکھیں بے حیائی کرنے کو چاہتی ہیں، جب اس کی زبان غلط بولنے لگتی ہے، جب اس کے ہاتھ غلط پکڑنے لگتے ہیں، جب اس کے قدم غلط راہوں پہ چلنے لگتے ہیں، جب اس کی دل کی دھڑکنیں غلط سوچ کے لیے دھڑکنے لگتی ہیں، جب اس کے سینوں میں غلط خیالات جوش دینے لگتے ہیں، تو سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو اس وقت موت کو یاد کر کے گناہ سے رک جاتا ہے۔